بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمیں سگے رشتہ داروں سے اپنی نفرتیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنی چاہیے؟ کیا زیادتی کرنے والے سگے رشتہ داروں کی بیٹیاں اپنے گھر لے آنی چاہیے یا ان کو بیٹیاں سونپ دینی چاہیے؟ اگر خاندان میں اختلافات ہوں تو ان کے متعلق اولاد کی تربیت کیسے کریں اور اولاد کی شادیاں کہاں کریں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اولاد ایک ذمہ داری ہے، ملکیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں اور اسے معاشرے کا فعال رکن بنائیں۔ اولاد ملکیت نہیں ہے کہ ہم اس کے والدین کے اس کی زندگیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، کٹ پتلیاں بنا کے ساری عمر اس کی ڈوریاں ہلاتے رہیں، اس کو اپنے اشاروں پر نچاتے رہیں، ایموشنل بلیک میل یعنی ان کا جذباتی استحصال کرتے رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اولاد سے سوال سے پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ آیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کی اور کہاں تک پوری کی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو اپنا فرمانبردار تابع دار بنانا چاہتے ہیں۔ ہر والدین کا مسئلہ ہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے۔ ہر والدین کی دعا ہے کہ اولاد تابع دار ہو جائے۔ ہم رات کو دن کہیں تو یہ دن کہیں، ہم رات کو دن کہیں تو یہ دن کہیں اور ہم دن کو رات کہیں تو یہ رات۔ یہ سب ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اولاد کو حق کی تلقین کریں تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری بات مانے، بلکہ اس لیے ہم اس کے ہر غلط صحیح کا فیصلہ کریں اور وہ سر تسلیم خم کرے۔ ہم جو چاہیں یہ بن کے دکھائیں، ڈاکٹر یا انجینئر۔ ہم جہاں کہیں یہ وہاں شادی کرے، خالہ، پھوپھی، ماموں، چاچا کے گھر یا ہمارے بزنس پارٹنر یا دوست کے بچوں سے۔ اور یہیں پیر نہیں بلکہ یہاں تک کہ ہماری اپنی ہی پسند کی ہوئی بہو سے جب ہم کہیں یہ جان چھڑا لے اور اسے دفع کر کے ایک بار پھر ہماری ہی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہماری ہی شرائط پہ دوبارہ شادی کر لے۔ افسوس کہ نسل در نسل یہی پریکٹس جاری ہے۔ افسوس کہ والدین تربیت پر نہیں ملکیت پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اس چکر میں ہم نے اولاد کو انسان سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسلام سے والدین کے حقوق کی ساری احادیث اکٹھی کر کے بچوں کو سنا کے ایموشنل بلیک میل کر کے ان کے دماغ معاف کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں۔ ایسے میں اولاد کے پاس دو آپشن ہیں، یا وہ اس بربادی پر اف تک نہ کہے اور آرام سے والدین کی دنیا سنوارے اور اپنی آخرت خراب کرتا رہے، یا بغاوت کرے اور والدین کی نافرمان کہلائے اور زندگی بھر ان کی بددعائیں لیتا رہے۔ ضرورت ہے کہ والدین ہوش کے ناخن لیں، اولاد کو انسان سمجھیں، اپنا مال نہیں۔ ان کی تربیت کریں، ان کو اچھا برا سمجھائیں، غلط صحیح کی تمیز سکھائیں، لوگوں کی پہچان کرنا سکھائیں، ان کو معاشرے کا فعال رکن بنائیں، انہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اب آ گئی بات رشتہ داروں سے آپ کے معاملات کی، تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثال لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، وہ اپنی سب اولاد کو بٹھاتے، ان کے سامنے معاملہ رکھتے، ان کو حقائق بتاتے، اس معاملے سے متعلق اپنی رائے دیتے اور بیوی بچوں سے رائے طلب کرتے اور پھر اس معاملے کا مکمل جائزہ لے کر اس
پہ اپنی حکمت عملی مرتب کرتے، فیصلہ کرتے اور اس فیصلے کے محرکات، وجوہات، نتائج پہ کھل کر اظہار و خیال کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے سامنے ہر بات واضح ہوتی ہے۔ اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کل کو کوئی اٹھ کے ان کو ان کے والدین کے خلاف ورگلا سکے۔ دوسرا فائدہ، بچوں میں ابتدا ہی سے معاملہ فہمی آتی ہے، قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، والدین جب اپنی اولاد کے سامنے سب معاملات رکھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا امیج اولاد کے سامنے خراب نہ ہو، ان کی اولاد ان کو غلط نہ سمجھے، اس لیے وہ زیادتی نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے اور خود کو مثبت رکھتے ہیں۔ غلط بیانی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اولاد میں شعور آتے ہی سمجھنے لگتی ہے کہ کون غلط اور کون صحیح۔ یہی سب سے احسن طریقہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور اختلافات بچوں کے سامنے رکھیں۔ اپنا نقطہ نظر سمجھائیے، اپنے جذبات، احساسات اور حکمت عملی سب ان سے ڈسکس کریں۔ بچوں میں بچپن سے معاملہ فہمی پیدا کریں اور یاد رکھیں، ایسا کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں، خود کو روکیں، کسی پہ جھوٹے الزامات، گندے القابات، بہتان تراشیاں اور گندہ اچھالنے سے گریز کریں۔ وہ زمانے لد گئے جب بڑے آپس میں بات کرتے ہوئے بچوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور بعد میں ساری عمر یہی تکرار کرتے گزرتی تھی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، جبکہ صحیح بات انہیں وقت پہ بتائی ہی نہیں گئی۔ تو دوستو، یہ زندگی ہے، یہ ہماری اپنی اولاد ہے، اس کو رائز کریں، آگے بڑھائیں، انہیں اپنا اعلیٰ کار نہ بنائیں۔ یہ انسان ہے، مٹی کے مادھو نہیں ہیں، گونگے بہرے اندھے اپاہج نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ سوال تھا اولاد کی شادی کہاں کریں؟ تو شادی وہیں کریں جہاں ان کے دل خوش ہوں، اور ان کے دلوں کو خوش کس بات پہ ہونا ہے؟ ان کا انحصار آپ کی تربیت پہ ہے۔ آپ نے ان کو کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے اور اپنے عمل سے کیا ثابت کیا ہے؟ ظاہریت، خالی خوبصورتی پہ رجھینا، مادیت پسندی، دولت پہ جا کے سجدہ کرنا، اسٹیٹس کے پجاری بننا، یا باطن کی آنکھ کھلی رکھ کے دوسروں کے باطن کو پہچاننا، یا اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا یا دوسروں کی قدر کرنا اور خود کو دوسرے ساتھی کے لیے نفع بخش بنانا۔ دوستو، اصل میں سب رشتے اس لیے ہیں کہ ہم انہیں رائز کریں، سپورٹ کریں، آگے بڑھائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ رشتے اس لیے ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں یا پھر ان کی زندگی میں روڑے اٹکائیں، ان کے رشتے میں پتھر پھینکیں۔ دوستو، رشتے دار ایک سپورٹ سسٹم ہے۔ تو اپنے بچوں کو معاملات بتائیں، اور جہاں اختلافات رہے ہوں وہاں بچوں کی شادی نہ کریں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں، جن سے دل خراب رہے ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں، اس لیے کہ ماضی کی تلخیاں بچوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو خاندان جوڑنے کا ٹول نہ سمجھیں کہ میرے بھائی یا بہن کے گھر شادی کرو خاندان جڑا رہے گا۔ بچوں کو بدلہ لینے کا ہتھیار نہ بنائیں کہ فلاں رشتہ دار کی لڑکی لا کے ذلیل کریں گے یا اپنی لڑکی بھیج کے بھاوج کو ناگو چنے چبوائیں گے۔
بچوں کی شادیوں کو بزنس ڈیل نہ بنائیں کہ بزنس پارٹنر کے گھر شادی کریں گے تو نفع ہوگا۔ نہ ہی دوستی کی مضبوطی کے لیے اعلیٰ کار بنائیں کہ دوست کی لڑکی لے آؤں، دوستی مضبوط ہوگی۔ بچوں کی شادی لالچ میں نہ کریں کہ فلاں کی جائیداد ہمارے گھر آ جائے گی۔ جس بچے کی شادی کر رہے ہیں اس کی طبیعت، مزاج، میلان کو سامنے رکھ کے اس کی بہتری کے لیے شادی کریں، نہ کہ اپنی بہتری کے لیے۔ اور جس کو بہو بنا کے لائیں یا داماد بنائیں اس کی عزت کریں اور اولاد کو ان کی زندگی میں آزاد چھوڑ دیں۔ اپنی تربیت پہ بھروسہ کریں۔